السلام علیکم دوستو، عزیزوں، بہنوں، آپ کا ہماری چینل پر استقبال ہے۔ آج پھر سے میں ایک ٹاپک کے ساتھ آیا ہوں۔ ٹاپک ہے، کسی نے مجھ سے کہا آخر میں کیوں اسلام مانوں اور میں کیوں عمل کروں؟ میں تو ویسے بھی یوں بھی ایک اچھا ہی انسان ہوں۔ آئی ریپلائڈ، میں نے جواب دیا، ہر انسان پر زندگی میں دو حق ہوتے ہیں، ایک خدا کا حق ہم پر ہے اور ایک بندوں کا حق ہم پر۔ خدا کے حق کو اگر ہم دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ خدا نے ہم کو پیدا کیا، ہم ایک بوند سے زیادہ نہیں تھے، اس نے ہمیں بنایا، ہمارے بدن پر گوشت اور ہڈیاں دی، ہمارے دماغ میں سوچنے سمجھنے کی شکتی دی، طاقت دی، ہمیں تندرستی دی، اور نہ جانے کتنے نعمتیں خدا نے ہمیں دی جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور سوچو، اگر وہ زمین کی پیداوار ہی روک دیتا، آسمان سے پانی برسانا ہی روک دیتا، سورج کی دھوپ کو ہی روک دیتا، تو اس دنیا کا کوئی بھی انسان اور جانور زندہ نہیں رہ پاتا، بھوکا مر جاتا۔ تو نہ جانے کتنے ایسے احسان ہیں اس رب کے جو اس نے ہم پر کیے ہیں۔ کیا اس نے ہمیں سانسیں نہیں دی؟ کیا اس نے ہمیں دل کی دھڑکنیں نہیں دی جس کے بنا ہم ایک پل میں مر جاتے؟ اس کے اتنا کچھ دینے کے بعد کیا ہمیں اس پر اور اس کی قدرت پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے؟ اس کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ اس کی خوشی میں اپنی خوشی نہیں تلاش کرنی چاہیے؟ سوچو کتنا برا لگتا ہوگا اس کو یہ دیکھ کر کہ اس کے دوارا ہمیں اتنا کچھ دینے کے بعد بھی ہم اس کی ناشکری کرتے ہیں، احسان فراموشی کرتے ہیں، اور جو مرتبہ اور عزت ہمیں اس کو دینا چاہیے، اسے دینا چاہیے، اس کے برابر ہم دوسروں کو دیتے ہیں، اس کا شریک دوسروں کو ٹھہراتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں صاف صاف قرآن میں فرمایا ہے کہ لوگوں کو سب سے زیادہ محبت صرف مجھ سے ہی کرنا چاہیے۔ وہ کہتا ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میرے علاوہ تمہیں کوئی اور کھلاتا ہے، پلاتا ہے؟ کیا میرے سوا کوئی اور تمہیں فائدہ یا نقصان پہنچا سکتا ہے یا نہیں؟ تو پھر لوگ کہاں پھرے جا رہے ہیں؟ دوسرا بندوں کا حق ہے ہم پر۔ اسلام بتاتا ہے، تم ہر ایک بندے کے ساتھ ویسا ہی کرو جیسا سلوک تم اپنے بھائی کے ساتھ کرتے ہو۔ اسلام ہمیں ہر یتیم، دکھی، مصیبت زدہ، پڑوسی، رشتہ دار، ہمارے ماں باپ سبھی کے دکھ اور دور کرنے کا کہتا ہے۔ اسلام ہمیں ہر دکھی، یتیم، مصیبت زدہ، پڑوسی، رشتہ دار، ہمارے ماں باپ سبھی کے دکھ دور کرنے کا کہتا ہے۔ وہ ہمارے سماج کا سچ اور نیائی کے آدھار پر گٹھن کرنا چاہتا ہے۔ اسلام ہمیں لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو کہتا ہے، لوگوں کے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کو کہتا ہے، لوگوں کے درد دکھ دور کرنے کا کہتا ہے، یتیموں کو خوشیاں دینے کا، ان کو اپنی اولاد کی طرح پالنے کا کہتا ہے، ماں باپ کو اف تک نہ کہنے کا کہتا ہے، رشتہ داروں کے اور پڑوسیوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا کہتا ہے۔ اسلام ہمیں زنا کرنے یعنی ویابھچار کرنے، جوا کھیلنے، شراب پینے کا منع کرتا ہے، جھوٹ بولنے کا منع کرتا ہے، حق ستیہ کی بات کرنے کو کہتا ہے، چاہے وہ کسی کے لیے بھی ہو اور چاہے کوئی بھی اس کا انجام ہو، وہ ہمیشہ حق یا ستیہ کی بات کرنے کا لوگوں کو کہتا ہے۔ اسلام ہمیں خود کھانے سے پہلے پڑوسی کی بھوک مٹانے کو کہتا ہے۔ اسلام ہمیں ہر دھرم، ہر مذہب کے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کو کہتا ہے۔ اسلام ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کا رشتہ قائم کرنے کو کہتا ہے۔ اسلام کسی یتیم، کسی بے سہارا کے مال کو کھا جانے سے روکتا ہے۔ اسلام ہمیں ہر طرح کے اندھ وشواس اور جاہلیت سے روکتا ہے، اور اسی طرح ایک پاک، نیائے پورن، سچ پر آدھارت، بھرشٹاچار رہت، خوشحالی والا معاشرہ یعنی سماج بناتا ہے۔ تو کیا اسلام کا تعلق سماج سے نہیں ہے؟ کیا اسلام ایک صاف ستھرے معاشرے کو قائم نہیں کرتا؟ آخر کیسے وہ سماج کے ہر انسان کے لیے نیائے کی بات کرتا ہے؟ کیسے وہ سماج کو برائیوں سے روکتا ہے؟ اس کا ایک ہی جواب ہے، اسلام خدا کی طرف سے بتایا گیا ایک ایسا مذہب ہے جو ہمیں ہمارے پالنہار کی پہچان کرواتا ہے اور ایک سچے اور نیک سماج کا، معاشرے کا نرمان کرتا ہے۔ کیا ایک اچھے سماج کی سبھی کو ضرورت نہیں؟ پھر اس نے اس بات کو مان لیا کہ خدا کو ایک ماننا، اس کے کیے ہر احسان کا شکر ادا کرنا بھی ضروری ہے، اور خود کے اچھا بننے سے سارا معاشرہ نہیں سدھر سکتا جب تک کہ سارے لوگ اچھا بننے کا عہد نہ کر لیں یا وعدہ نہ کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔